ساتھ ایک ہمسایہ ملک ہے جس سے ہماری 75 سال سے مسئلہ کشمیر پہ بات چل رہی ہے، وہ ان کو بڑی اچھی طرح وہ اپنا محسن سمجھتے ہیں، مہربان سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ایک بیان دے دیا کہ جی یہ فیصلہ جو ہے عدالتوں پہ دباؤ ڈال کے لیا گیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں اعتزاز صاحب، ہم اسٹوڈنٹ ہیں لا کے، آپ ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں، پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں کہ جس ریاست کی کیبنٹ کا میں ممبر تھا، اس ریاست کے اندر فیصلے عدالتیں کسی پریشر میں بھی دے سکتی ہیں۔ انہوں نے تو اگر تو یہ بیان میڈیا پہ آیا ہے، وہ تو لوگوں کے ذہن میں ایک میڈیا کی پی این ڈی بنا دی ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کو، وہ ڈیٹیل فیصلہ آیا نہیں ہے، شارٹ آرڈر پہ انہوں نے اتنے بڑے ریمارکس دیے۔ کیا وہ جو ایک الیکشن وہ ہار گئے تھے، ضمانتیں ضبط ہو گئی تھی، اس کی بکس میں کیا ہے، نواز شریف صاحب کی بکس میں کیا ہے؟ اگر یہ تھا تو جب نواز صاحب آج آپ اسلام آباد ہائی کورٹ آئے ہیں، 2 دن قبل بھی آپ آئے تھے اور آپ نے درخواست دائر کی تھی، کون سی درخواست آپ نے دائر کی ہے، ذرا اس کی تفصیل بتائیں۔ جی یہ ایک درخواست ہے جو ہم نے 4 سال اسلام آباد کے اندر ایک کیس لڑا، اس پہ ہمیں سزا ہوئی، اور وہ ایک تاریخ کا انوکھا کیس تھا، اور اس پہ ایک سپریم کورٹ کا مانیٹرنگ جج بھی بٹھا دیا گیا۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ ہم نیب کورٹ میں جو سیشن بشیر صاحب تھے جج، ان کے اوپر ان پہ اعتماد نہیں تھا ثاقب نثار صاحب کو، اس کے اوپر اپنے سپریم کورٹ کا بٹھا دیا، ہائی کورٹ کا بٹھا دیتے، کوئی اور سینئر بٹھا دیتے، وہ ایک فیصلہ ہو گیا۔ اس فیصلے میں ہم 3 مہینے جیل میں تھے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب وہ فیصلہ پڑھا، انہوں نے کہا یہ تو مفروضوں پہ ہوا، ہمیں ضمانت دے دی۔ نیب آ گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ہم یہاں کیسز لڑتے رہے، ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا کہ جی یہ غلط سزا ہوئی تھی، اور پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ پرائم منسٹر جو اس ملک کا 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہے، اس کو غلط سزا دی گئی۔ ابھی ایک شارٹ آرڈر آیا، اس کے بعد اعتزاز احسن صاحب نے، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، میرے کولیگ بھی رہے، پارلیمنٹ میں ہم اکٹھے تھے، وہ سینٹ میں تھے، وہ اس ملک کے وزیر داخلہ بھی رہے، ان کو پوری دنیا جانتی ہے، خاص کر انڈیا ہمارے جو ساتھ ایک ہمسایہ ملک ہے جس سے ہماری 75 سال سے مسئلہ کشمیر پہ بات چل رہی ہے۔ جو ہے وہ پنجاب میں کے پی اور اسلام آباد میں مقدمات جو ہے وہ درج ہو رہے ہیں، آپ کے لوگ بغیر حفاظتی ضمانت کے پنجاب نہیں جا سکتے، ان کے لوگ اسلام آباد نہیں آ سکتے، آپ خود بھی پنڈی سے جو ہے وہ آپ نے بیل کروائی ہے، 2 دن قبل یہاں سے میاں جاوید لطیف صاحب نے بیل کروائی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کے وارنٹ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے معطل کیے ہیں، تو یہ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ دیکھیں جی، یہ سلسلہ میثاق جمہوریت جب لکھا گیا تھا نا، اس وقت اس میں ایک یہ بات بھی تھی کہ یار یہ جو روایتی قسم کے مادر ملت کو بل چلا گیا تھا بجلی کا، لیاقت علی خان پہ کیس ہو گیا، یہ روایتی ایک گجرات کے بہت نامور چودھری ظہور الہی تھے، ان پہ بھیس چوری کا مقدمہ ہو گیا تھا۔ اس طرح کے مقدمات کو ختم کر دیا جائے، میثاق جمہوریت یہ کہتی تھی۔ اس کے بعد 2018 الیکشن چوری ہوا اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے، مگر شکر ہے اللہ کا جب عدالتوں کے پاس کیسز جاتے ہیں وہ سارٹ آؤٹ کر دیتے ہیں۔ مجھے بغاوت کیس میں جنرل فیض حمید جو آج کل کور کمانڈر ہیں بہاولپور میں، ان کی یہ ماں پر میں نے اپنی ریٹ پہ لکھا ہوا ہے، میں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے، میں گیا ہوں نیب کا کیس کر رہا ہوں، باہر بغاوت بن گئی ہے۔ تو وہ جب ججز نے دیکھا، جسٹس وقار سیٹھ کی جو عدالتیں تھیں، انہوں نے اٹھا کے ایف آئی آر باہر پھینک دی۔ تو اگر ججز کے ساتھ قوم کھڑی ہو جائے تو ججز اسی طرح کے فیصلے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور شکر ہے اللہ کا کہ میرے کیسز خیبر پختونخوا میں تھے اور جرأت مند لوگوں کے پاس تھے۔ آج سرخرو ہو کے آپ کے پاس بیٹھا ہوں۔ تو میرے ایک بھائی نے جواب پوچھا کہ میاں صاحب کب آئیں گے؟ یار ان کا گھر ہے، انہوں نے آنا ہے، کوئی چیزیں گھر کی ہوتی ہیں وہ باہر تو نہیں بتانی پڑتی، مگر جب وہ آئیں گے تو میں پہلے ان کو واٹس ایپ کروں گا کہ وہ آ رہے ہیں، تو آپ پھر کھانے پہ بھی ان کو بلائیں۔ ابھی تو ان کے وکیل بن کے گئے تھے، تو اس وقت آپ نے اس طرح مشرف کے خلاف کوئی بات نہیں کی، جبکہ عدالتیں انصاف دے رہی ہیں اور آپ عدالتوں کو کر رہے ہیں، اور ان عدالتوں میں جن میں 40 سال آپ مائی لارڈشپ کے جو نعرے ہیں وہ لگاتے رہے، ان پہ عدم اعتماد کر دیا آپ نے۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ آ کے جہاں جواب دیں